حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی اول ثلاث یدخلون النار، قیامت کے دن سب سے پہلے میری بارگاہ میں وہ 3 لوگ پیش کیے جائیں گے جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ان میں پہلا شخص ہوگا امیر مسلط، ظالم بادشاہ، یہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ وذو ثروۃ من مال لا یؤدی حق اللہ فیہ، مالدار امیر جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں کی خدمت نہیں کرتا، یہ سب سے پہلے جہنم میں جائے۔ نمبر 3 وفقیر فخور، غریب، پریشان حال، تنگ دست، متکبر، یہ بھی جہنم میں سب سے پہلے۔ ظالم بادشاہ، مالدار زکوٰۃ نہ دینے والا، فقیر، غریب، متکبر، سب سے پہلے جہنمی میں ان تینوں کا نام ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، اور اللہ ان کا تزکیہ اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 3 ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 4 ان کے لیے دردناک عذاب۔ قیامت کا وہ دن ہوگا جو ہولناک ترین دن ہوگا۔ اللہ ایک بار بھی اپنے بندے سے بول دے تو اس کا تو کام ہو جائے گا۔ بدقسمت ہوگا وہ شخص جس سے رب قیامت کے دن بھی نہ بولنا چاہے۔ اگر اللہ پاک بولے بھی نہ، معافی کا اعلان کر دے، بیڑا پھر بھی پار۔ وہ بد نصیب ہوگا شخص جس کو رب معاف قیامت کے دن نہ کرنا چاہے۔ اگر رب معاف بھی نہیں کرتا، کلام بھی نہیں کرتا، ایک دفعہ ایک نگاہ رحمت سے دیکھ لے، انسان کا بیڑا پھر بھی پار ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب ہوگا جس کو رب رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں، توجہ ہی نہیں فرمائے، بلکہ ان 3 نعمتوں سے بھی محروم، چوتھا دردناک عذاب اس پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بد نصیب شخص کون ہے؟ اس کے بارے میں سرکار دو علیہ وسلم نے 3 کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا پہلا شیخ زان، بوڑھا زانی۔ نمبر 2 ومالک کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ نمبر 3 وعائل مستکبر، نادار، لاچار، غریب، متکبر۔ یہ وہ بدقسمت ہے جن کو رب قیامت کے دن اس حال میں رکھے گا، نہ نگاہ کرم سے دیکھے گا، نہ کلام کرم فرمائے گا، نہ گناہوں کی معافی دے گا، اور بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، گناہ ہوتا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، گناہ ہو تو اس کی اپنی سنگینی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گناہ کرنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرنے والا کون ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جوان ہے، جنگ ہے، شادی کے وسائل نہیں ہے، اس کو مسائل ہے، پریشانی میں الجھا ہے، تو فطرت کا ایک تقاضا ہے، اللہ پاک نے انسان کی طبیعت میں ایک شہوت کا مادہ رکھا ہے، اور اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے، وہ مغلوب ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس مجبوری کے عالم میں غلطی ہو گئی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ، اس کی بھی معافی سے بغیر گزارا نہیں ہے گناہ کبیرہ، لیکن بندہ مجبور تھا، یہ قابل معافی ہے۔ ایک آدمی بالکل ناڈال ہے، بوڑھا، کوئی زنا کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شہوت نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن فطری بدقسمتی اور طبی خباثت کی وجہ سے زنا کر ہی لیتا ہے۔ اللہ فرماتے تیری نہ عمر، نہ تیری ضرورت، نہ تیری مجبوری،
تو نے تو اپنی خباثت کا اظہار کیا ہے، تجھے معافی نہیں کرنا۔ اسی طرح جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لوگ بولتے ہیں، کچھ عادتاً بولتے ہیں، کچھ مجبوراً بولتے ہیں۔ ایک آدمی مجبور ہے، لاچار ہے، کوئی بس نہیں چلتا، پیش ہی نہیں جاتی، وہ جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑاتا ہے، سمجھ آتی ہے اس نے مجبوری کو جھوٹ بولا ہے، پھنس گیا تھا، جان نہیں چھوٹتی تھی، اور ایسے حالات میں تھا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہ تھا، گناہ سمجھ کر بھی اس نے کر دیا، چلو مجبور تھا۔ اچھا، ایک آدمی بادشاہ ہے، ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ آرڈر کرے تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کون سی ضرورت؟ مجبور اگر جھوٹ بولے، گناہ کبیرہ اس کے سر پر بھی ہے لیکن قابل معافی ہے۔ اگر ایک بندہ فل پاور ہے، طاقتور ہے، مالدار ہے اور امیر ترین ہے، بلکہ ملک کا بادشاہ اور سلطنت کا مالک بنا پھرتا ہے، وہ جھوٹ بولے، اللہ فرماتا ہے بدقسمت تجھے کون سی مجبوری تھی، تو میرے سے اتنی بے خوف ہو گیا، جھوٹ پہ گزارا کرنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ عمل قابل معافی ہے ہی نہیں، بادشاہ کو معاف نہیں کرتا، حالانکہ وہی جھوٹ ہے جو مجبور نے بولا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی مالدار ہے، اس کی طبیعت میں تکبر آ جائے، تکبر گناہ کبیرہ ہے، یہ اللہ کی چادر ہے کہ اتارنے کی کوشش کرے تو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، مال نے گھمنڈ ڈالا، شیطان نے حملہ کر دیا، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، کہتے یہ تو بھوکے مر رہے ہیں، میرے کتے ہی مکھن کھا رہے ہیں، اس کی سوچ میں آ سکتا ہے انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، وہ تکبر اور غرور کر سکتا ہے، مغرور ہو سکتا ہے، آنکھیں سر پہ رکھ سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، کیونکہ مال کا گھمنڈ ہے۔ چلو مانی جاتی ہے بات، سمجھ بھی آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو اس کے تو اسباب ہیں۔ اچھا، ایک آدمی ناڈھال، بالکل لاچار ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، مجبور ہے، محض ہے، اس کو کون سی توقع ہے تکبر اور غرور کرنے کی، مغرور ہونے؟ اس کو تو کوئی سبب بھی نہیں ہے نا تکبر کرنے کا۔ وہ اگر مغرور اور تکبر کرتا پھرے تو اس کا مطلب اللہ فرماتا ہے وہ جو جس کے اسباب تکبر تھے اس کو مال نے ہی گھمنڈ میں ڈال دیا، شیطان نے حملہ کر دیا، صورت حال ہی ایسی بنا دی، اس کے آنکھوں کے آگے پردے آ گئے، کوئی رشتہ داری کا حیا نہیں، کوئی غریب کا دیکھنے والی صورت حال نہیں ہے، وہ مغرور ہو گیا، چلو اس نے گناہ کر دیا، تکبر کر لیا، یہ بھی قابل معافی ہے۔ کیوں؟ اسباب تھے۔ ایک آدمی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ ایسی خباثت کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کی طبی خرابی ہے، فنی خرابی ہے، اس کے اندر اتنی غلاظت ہے، اتنی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی بدقسمتی کو اگل ہی بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے یہ قابل معافی نہیں۔ تو بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور غریب ترین متکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے لیے 4 عذاب ہے، اللہ نہ کلام کرے گا اور نہ اللہ ان کو معافی دے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ دردناک عذاب